وأولادنا أولانا وأعلانا وأجلانا محمدا عبد الله ورسوله فاللهم صل وسلم وبارك على آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين احباب قریب تشریف لائیں، چند معروضات میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہیں، آپ نے توجہ سے سننی ہے اور کچھ سیکھ کر اور کچھ لے کر کے جانا ہے۔ تمام تعریفیں، توصیفیں، تمجیدیں، تحمیدیں، ثنائیں اس اللہ جل وعلا کے لیے جس نے مجھے اس وقت رزق دیا جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، اور وہ اللہ کہ جو کیڑے کو پتھر میں رزق دیتا ہے، اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا، وہ آقا، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، جانے کتنے انبیاء آئے، کم و بیش 1,24,000 آئے۔ اللہ تعالیٰ نے 25 یا کچھ زائد انبیاء کا ذکر قرآن میں فرمایا، باقی کہاں ہیں کچھ معلوم نہیں، لیکن ہم سب کا عقیدہ ہے کہ وہ بھی اللہ کے انبیاء ہیں۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اور جیسے سب کا خدا ایک ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کا خدا ہے۔ جناب آدم سے لے کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ کا جو بھی نبی آیا، جو بھی رسول آیا، اس نے یہی تعلیم دی، یہی تلقین کی، یہی سکھلایا، یہی بتلایا، اللہ ایک ہے، قربان چاہیے رب العالمین کی بے نیازی پر اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ رتبہ عطا فرمایا کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی نبی بنایا اس سے پہلے یہ عہد لیا، کیا وہ میرے خاص نبی محمد پر ایمان لاتا ہے یا نہیں؟ فرمایا جس نے علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا قبول کر لیا، اللہ نے اسے خلعت نبوت سے نواز دیا۔ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ آئے جنہوں نے ہمیں فقط مرنے کا پتہ نہ بتایا، بلکہ میرے آقا نے انسانیت کو جینے کا ڈھنگ سکھایا، طریقہ دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیقہ دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دین کیا ہے؟ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، جب ان پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں کہتے ہیں کہ پچھلوں کی کہانیاں ہیں، کچھ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ادیان گزرے ہیں ان میں زبور تھی تو کوئی فقط دعاؤں کا مجموعہ ہے، کوئی فقط حکمت سے گفتگو کرتا ہے۔ وہ کون سا ایسا دین ہے جو جامع ہو؟ وہ کون سا ایسا رستہ ہے؟ وہ کون سا ایسا طریقہ ہے کہ انسان اس پر چلے، اپنی معراج کو پہنچے، انسان اس پر چلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے فخر بن جائے، انسان اس راستے کو اپنائے تو اللہ اپنے ان فرشتوں میں اس پر فخر فرمائے جو کبھی کہا کرتے تھے یسفک الدماء، یہ تو خون ریزی کرے گا، قتل و غارت کرے گا، زمین میں فساد بپا کر دے گا۔ ہاں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا دین دیا۔ میرے آقا نے فرمایا بندہ جب اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس رحمت کو، اس محفل کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو یہ میرے وہی بندے ہیں جنہیں تم کہتے تھے کہ خون ریزی کریں گے، آج میری رضا کے لیے، آج میری لقاء کے لیے، آج میرے حبیب کی غلامی کے لیے اپنے کاروبار چھوڑے بیٹھے ہیں، دیکھو اپنی دکانیں بند کر کے آئے بیٹھے ہیں۔ ناظرین کرام،
رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس دین سے ایک حصہ اصال ثواب ہے۔ اصال ثواب کی جدید صورتیں کیا ہیں؟ کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اے بندے، ہم ہی تجھے پیدا کرنے والے ہیں، ہم ہی تجھے پیدا کرنے والے ہیں، ہم ہی تجھے موت بھی دیں گے، اور چونکہ ہم نے تجھے بنایا ہے، تیری ضروریات، تیری مجبوریوں، تیری جو خواہشات ہیں، ان سے ہم سے زیادہ کون واقف ہو سکتا ہے؟ یہ فون ہے جی، یہ ٹچ فون لانچ ہو چکا، اب اس کے اوپر جو شخص بھی فقط ایک مرتبہ اپنی فنگر پرنٹ لگائے گا، اس کا ڈیٹا سپر کمپیوٹر میں جو امریکہ میں موجود ہیں اس میں محفوظ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ کس نے بنایا ہے؟ انسان نے۔ کس نے بنایا جی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرامن کاتبین، بندے میں نے بھی تیرے اوپر کچھ ایسا مقرر کر رکھا ہے، میرے فرشتے جو ہیں وہ جو تیرے دونوں کاندھوں پر تشریف فرما ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں۔ آج تو اپنی دکان بند کر کے مجھے یاد کرنے کے لیے یہاں بیٹھا ہے۔ یاد رکھیے یہ فون انسان نے بنایا ہے، ڈیڈ بھی ہو جاتا ہے، بہت سا ڈیٹا دنیا میں موجود ہے، ابھی جو یوٹیوب پر ویڈیوز موجود ہیں ان کو دیکھنے کے لیے کئی ہزار سال چاہیے، اتنا زیادہ ڈیٹا اس پر جمع ہو چکا، لیکن یہ میموری کارڈ، یہ چپ، یہ ہارڈ ڈسک فیل بھی ہو جاتی ہے، اس میں یہ ڈیمیج بھی ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت کے فرشتے تھکنے سے بے نیاز ہیں، وہ نہ تھکتے ہیں، نہ ہی انہیں نیند آتی ہے، نہ ہی انہیں اونگ آتی ہے، وہ ہر وقت ہمارے اوپر مقرر ہیں، ہمارے ہر لمحہ ہر لحظہ ہماری نیت، ہمارے دلوں میں ارادے جو چھپے ہوئے ہیں ان سب کو دیکھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون۔ محترم احبا، آج ہم اصال ثواب کی محفل میں جمع ہیں۔ اصال ثواب کیسے کیا جائے؟ ابھی تک میری عمر ہے 22 سال، آپ سب کی جو ماشاءاللہ معمر حضرات بیٹھے 40 سال بھی اگر عمر ہو تو آپ نے 20 سال میرے خیال میں اگر اصال ثواب 20 سال سے سن رہے ہیں اسی محفل کو، تو اس سے کیا سیکھ کر کے جاتے ہیں، کیا لے کر کے جاتے ہیں؟ کوئی ایسا اصال ثواب کیجئے کہ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے والا مر جاتا ہے، اس کے نامہ اعمال کا سلسلہ کٹ جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو جاری و ساری رہتی ہیں۔ ایک وہ صدقہ جاریہ چھوڑ دے۔ کیا ہے صدقہ جاریہ؟ جی ہاں، ان گلیوں کو صاف کر دیں کہ ان سے اٹھنے والی غلاظت اور نجاست سے جانے کتنے بچے بیمار پڑ جاتے ہیں، جانے کتنے لوگ اپنے پھیپھڑوں کو کھو دیتے ہیں۔ کیا ہے صدقہ جاریہ؟ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، اگر آپ ان روڈوں کی صفائی کر دیں گے کہ گزرنے والا مسافر گزرے تو صحت و عافیت کے ساتھ گزرے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب جناب سعد حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے امی جان کچھ کہنا چاہتی تھی، کوئی خواہش تھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا کہنا چاہتی تھی، کیا خواہش تھی؟ عرض کی حضور دل میں آتا ہے، وہ کہنا چاہتی تھی میرے لیے کوئی نیکی کا کام کر دے، مر جاؤں تو صدقہ جاریہ رہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تو ایسا کر، تو اس کے لیے پانی کا کنواں خرید دے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے ایک پانی کا کنواں کھدوایا اور کہا ھذا لأم سعد، ھذا البئر لأم سعد، یہ کنواں کس کے لیے ہے؟ ام سعد کی ماں کے لیے ہے۔ ناظرین کرام، تب پانی میسر نہیں تھا، پہاڑوں میں جانا پڑتا تھا، دور سے پانی لانا پڑتا تھا۔ آج کیا میسر نہیں ہے، وہ دیں گے تو صدقہ افضل اور صدقہ جاریہ ہو۔ آئیے، اگر اللہ نے آپ کو کوئی ہنر دیا کسی انسان کو سکھا دیں۔ آپ کو کیا معلوم، اگر ایک شخص دیکھیں اس کے ہاتھ بھی سلامت، اس کے پاؤں بھی سلامت، اس کی آنکھیں بھی سلامت، اس کا دماغ بھی سلامت، اس کے سب اعضاء سلامت ہیں، وہ آپ کے پاس آتا ہے تو کہتا ہے مجھے کچھ سکھا دو۔ ہاں، آپ اگر اس کو سکھا دیتے ہیں، وہ وقت گزرتا ہے اسی ہنر سے۔ میرے آقا نے فرمایا او علم ينتفع به،
یا کوئی مرنے والا ایسا علم چھوڑ جائے جس سے لوگ نفع حاصل کرتے رہیں، وہ کیا ہے؟ فقط سبحانک اللہم و بحمدک کا علم میں نہیں آتا۔ یہ کائنات میں جب اللہ نے فرمایا تھا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو تمام کائنات کے علوم اسی میں جمع ہو گئے تھے، تمام زبانیں اسی میں آ گئی تھی۔ فرمایا او علم ينتفع به، ہاں اپنے پیچھے کوئی ایسا علم چھوڑ جائے جس سے لوگ نفع حاصل کریں۔ کیا ہے؟ آپ اگر الیکٹریشین ہیں، دو لوگوں کو وہ کام سکھائیں، ہوگا کیا؟ آپ ہی سوچئے، امیجن کریں وہ بندہ ایک دن اس پر ایسا گزرا کہ جس دن اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، جس دن اس کے پاس کھانے کو وہ سخت پریشان ہے، ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، کوئی کام میسر نہیں ہے، سوچ رہا ہے چوری کروں، سوچ رہا ہے چوری کروں، قتل و غارت کروں، فلاں سے کچھ سنیچ کر لوں، فلاں سے کچھ چھین لوں۔ اسی لمحے ایک بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے صاحب ہم نا آپ سے اپنا پنکھا ٹھیک کروانا چاہتے ہیں، آئیں گے؟ وہ خوشی خوشی جاتا ہے، اس کا پنکھا ٹھیک کرتا ہے، پنکھا بھی چل پڑتا ہے، اس کو اتنے پیسے بھی مل جاتے ہیں وہ روٹی کھا سکے، وہ رزق کھاتا ہے سکون سے۔ اس کا وہ دن چوری کرنے سے محفوظ ہو گیا۔ کیا کل بروز قیامت جب اللہ مجھے اور آپ کو بلائے گا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جب اصدق الصادقین، جب اصدق القائلین مجھے اور آپ کو بلائے گا، کیا وہ نیکی وہاں نہیں ہوگی؟ وہ ہوگی کہ نہیں ہوگی جناب؟ ہوگی نا؟ تو اصالِ ثواب کے لیے کوئی ایسی نیکی کیجئے۔ اچھا جی، اب کیسی نیکی کرنی ہے؟ سارے مسلمان ہیں تو سارے ہی نماز پڑھتے ہیں نا جی، پڑھتے ہیں نا جی۔ نماز پڑھنے کا پریکٹیکل میتھڈ کیا ہے؟ ہاؤ وی کین گیٹ کنسنٹریشن ان صلاح۔ ہم نماز پڑھتے ہیں مزہ نہیں آتا، ہم نماز پڑھتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا۔ میں آپ کو کچھ باتیں عرض کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کا اختتام ہوگا۔ تو ہاؤ وی کین گیٹ کنسنٹریشن ان صلاح۔ آپ بھی مجھے ایک بات بتائیں، میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، گفتگو کر رہا ہوں، اگر اپنا رخ پیچھے کر لوں گا تو آپ میری طرف توجہ کریں گے؟ نہیں نا جی۔ ہاں، آپ اپنے رب سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا گفت و شنید کر رہے ہیں؟ اللہ تو فرماتا ہے یہ نماز مناجات ہے، بندہ مجھ سے کچھ کہے میں اس کو جواب دوں، بندہ مجھ سے کچھ مانگے میں اس کو عطا کروں۔ مانگنے والے کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب اس کی مثال ایسے لیں، اب ہم اردو بولنے والے ہیں، اگر ہمیں انگلینڈ میں چھوڑ دیا جائے، پیاس لگی ہو اور ہم کہہ رہے ہیں گیو می فوڈ، گیو می فوڈ، پلیز گیو می فوڈ، وہ آپ کو روٹی دے گا، آپ کو کیا چاہیے؟ پانی۔ اب آپ کو معلوم ہی نہیں آپ نے کیا مانگنا ہے، تو آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کو کیا ملے گا؟ How we can get concentration in salah? First of all, we have to focus that it's time of my time. سب سے پہلے یہ امیجن کریں کہ 3 گھنٹے کے بعد میں نے مر جانا، 3 گھنٹے کے بعد میں نے، ایک بندہ ہے مجھے ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے کہ آفٹر 3 hours you will die، اس کے بعد میرا اس زندگی میں کوئی انٹرسٹ رہے گا؟ ہرگز نہیں نہ رہے گا جی۔ ہاں، جب بھی نماز پڑھنے لگے امیجن کریں یہ میری آخری نماز ہے۔ کیا ہے؟ آخری نماز۔ دوسری چیز، پل صراط کا آپ سب لوگوں نے سنا ہوا ہے نا جی، سب مانتے ہیں جی پل صراط ہو گئی۔ کیا ہے پل صراط؟ حضور نے فرمایا بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز۔ ہاں، سوچئے، اور وہ کس پہ واقع ہے؟ فرمایا ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اب دیکھیے، اب اس پل صراط پہ ہم نے چل کے جانا ہے نا جی۔ ہاں، اگر نماز ہی کامل نہیں ہوگی، پہلا سوال کیا ہوگا؟ اول ما یحاسب بہ، انسان سے پہلا جو سوال کیا جائے گا، محاسبہ کیا جائے گا، وہ کس کے متعلق ہوگا جی؟ نماز کے متعلق ہوگا۔ ایسے ہی ہے نا جی۔ اب جب بھی نماز پڑھیں پہلے 3 گھنٹے کیا امیجن کریں؟ I am going to die. After 3 hours I will die. It's my last 3 hours. یہ میرے آخری 3 گھنٹے ہیں۔ Then پھر کیا کریں؟ امیجن کریں کہ پل صراط پہ میں چل رہا ہوں اور پھر سامنے کعبۃ اللہ کا نظارہ لے کے۔ آپ میں سے کون کون خوش نصیب ایسا ہے جس نے حرم پاک میں نماز پڑھی؟ کون کون ہے جی؟ ہاتھ اٹھائیں جی، سچی بتائیے گا، نماز پڑھنے کا مزہ آتا ہے ادھر کے نہیں آتا ہے کہ نہیں آتا جی؟ ہاں، تو جب بھی نماز پڑھیں امیجن کریں کہ میں کعبے کے سامنے کھڑا ہوں۔ کہاں کھڑا ہوں جی؟ اب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اب نماز میں کیسے مزہ آئے گا؟ الحمدللہ رب العالمین کا کیا مطلب ہے جی؟ الحمد کا کیا مطلب ہے؟ آپ کس کا شکر کر رہے ہیں؟ آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں، آپ کو اس کا ادراک ہی نہیں۔ 3 باتیں عرض کروں گا۔
جب بھی آپ الحمد کہیں تو آپ کے دماغ میں یہ خیال آئے میرا خدا نہ چوہا ہے، نہ میرا خدا کوئی بت ہے، نہ میرا خدا نمرود ہے، نہ میرا خدا فرعون ہے، نہ میرا خدا قارون ہے، ارے جو ان سب سے بالا ہے وہی میرا خدا ہے۔ ہاں پھر رب العالمین، اب مجھے میرا ہی نہیں پتا کہ میرے پاس کیا کیا ہے، روتا پھر رہا ہوں تو اللہ کا شکر کیا ادا کروں؟ کبھی سوچا کریں، اندھوں کو دیکھا کریں، پھر دیکھنے کے بعد کہا کریں دیکھا یہ نہیں دیکھ سکتا تو میں دیکھ سکتا ہوں۔ کبھی ہاتھ کٹے ہوئے کو دیکھا کریں، دیکھا یہ پکڑ نہیں سکتا تو میں پکڑ۔ اگر آپ اپنی نماز میں امیجن نہیں کریں گے، خیال نہیں کریں گے کہ اللہ نے مجھ پہ کیا نعمت کی ہے کیا، تو آپ کس کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ آپ کیسا شکر ادا کر رہے ہیں؟ ایسی بے توجہی کا شکر۔ آپ ایک بات بتائیں، آپ مجھے سونے کی رنگ دیں، مجھے ڈائمنڈ کی رنگ دیں، کیا دیں؟ اور میں کہوں جی شکریہ۔ آپ نے کہا مولانا کیا کر رہے ہو، میں نے تمہیں ہیرے کی رنگ دی ہے اور تم اتنا ٹوٹا پھوٹا میرا شکریہ ادا کر رہے ہو۔ ایسے ہی ہے نا جی، اتنی بے توجہی، اتنی بے خیالی۔ تو جب بھی آپ الحمدللہ رب العالمین کہیں، آپ ہر نماز میں کوئی ایک نعمت اللہ کی سوچیں کہ اللہ نے مجھ پہ کون سا انعام کیا ہے۔ پھر رب العالمین کے اوپر بھی اللہ کہتا ہے غور کرتے رہا کریں، جیسے چڑیوں کو بھی کبھی بیٹھ کے سوچا کریں یار یہ چڑیاں بھی گھر کھانا کھا کے جاتی ہیں، ہاں اور اللہ کی مخلوق ہے، اتنی مخلوق ہے۔ اب تو اللہ کی مخلوق کو دیکھنا بھی اتنا آسان ہو گیا ہے۔ الرحمن الرحیم، رحمان کا کیا مطلب ہے؟ رحمان اللہ کا ایسا نام ہے جس کا مطلب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، چاہے وہ کوئی کافر ہو چاہے وہ کوئی مسلمان ہو، سب کے لیے کیا ہے؟ عام ہے۔ کیا ہے جی؟ عام ہے۔ اور رحیم کی نعمت جو ہے وہ خاص ہے کس کے لیے؟ قیامت کے لیے۔ کس کے لیے جی؟ قیامت کے لیے۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ مالک یوم الدین۔ مالک کس کو کہتے ہیں؟ یہ آخری بات ہے، انشاءاللہ اس کے بعد ہم وائنڈ اپ کر دیں گے۔ مالک کس کو کہتے ہیں؟ جیسے یہ گھر کا جو مالک ہے نا، اس کی مرضی کے بغیر میں اس میں داخل نہیں ہو سکتا نا جی۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ نے ان کی جانیں خریدی ہوئی۔ کیا بھائی آپ نے گھر خریدا تو آپ کی مرضی کے بغیر اس میں جاتا کوئی نہیں ہے، اللہ نے جان خریدی ہے۔ بندہ ہو کے بندے سے ڈرتا ہے، اس کے گھر میں جاتا نہیں، اللہ نے جان خریدی ہے پھر بھی اللہ کی نافرمانیوں میں صرف کر رہا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو میرا نماز کا میسیج پہنچ گیا۔ کیا کرنا ہے آپ نے جی؟ پہلے 3 گھنٹے آپ نے سوچنا ہے کہ یہ میری آخری نماز ہے، اس کے بعد آپ نے پل صراط کا تصور کرنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے جی؟ کعبے کا تصور کرنا ہے کہ میں وہاں نماز پڑھ رہا ہوں، اور کوشش کرنا ہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں۔ اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے جو بھی یوں نماز پڑھے اس کا اصالِ ثواب جنہوں نے یہ اہتمام کیا ہے انہیں پہنچتا رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔